أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے ایمان والوں کی صفات پڑھی، متقین کی صفات پڑھی، ان کے انجام کا بھی جس میں ذکر تھا، اور اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ کس طرح کامیاب ہو گئے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے۔ اب یہاں پر کفار کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فا اور را۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا اور ڈھانکنا۔ رات کو بھی عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی سیاہی کے باعث ہر ایک چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی طرح بادل کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی کو چھپا لیتا ہے سورج کی، اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا لیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب للکفار، ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، اور شرعی جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کا انکار جو یقینی اور قطعی ہو اور جس کو انبیاء لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، معجزات بھی ہو سکتے ہیں، کتاب بھی ہے، یعنی انبیاء جو کچھ بھی لے کر آئے، چاہے وہ علم تھا، چاہے وہ کتابیں تھیں، چاہے وہ معجزات تھے، وہ تمام جو ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کے باوجود، ان کو سچا ماننے کے باوجود اس کی پیروی سے رکنا بھی کفر ہے۔ وہ شخص جو دعوت پہنچ جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے حالانکہ اس پر ایمان لانا واجب ہو تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم نہ خم کرنے کی وجہ سے ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ اس کی ہمیں ایک مثال جو ہے وہ قرآن میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایک واضح ترین مثال فرعون کی ملتی ہے۔ فرعون کو یہ یقین تھا کہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی سچ ہے، لیکن اس نے ان کو نہیں مانا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا تھا اور وہ سارے کے سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا تھا۔ تو اس موقع پر جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون اور اس کے حواری ایمان نہیں لائے تھے۔ اس موقع پر ان دونوں کو ہی حق نظر آ گیا، لیکن دونوں کے ماننے میں جو ہے وہ ڈفرنس تھا۔ جادوگروں نے ایمان لایا اور کیا کہا؟ آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ربی ہارون، اور فرعون نے کیا کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اس نے کہا یقیناً تم جانتے ہو انہیں آسمان اور زمینوں کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر نازل کیا۔ یعنی انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ دل سے ماننے کے باوجود زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ دوسری مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ یہود کی ہے کہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءکم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔
اس کی ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے والد جو تھے وہ اہل کتاب میں سے تو یہودی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر کی بھی کچھ اقسام ہیں، دو بڑی بڑی اقسام ہیں کفر کی، جن میں ایک تو ہے کفر اکبر اور دوسرا کفر اصغر ہے۔ کفر جو ہے وہ اعتقادی بھی ہوتا ہے، قولی بھی ہوتا ہے، اور فعلی بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کا عقیدہ بھی غلط ہو سکتا ہے، اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں، اور پھر اس کا جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کفر اکبر میں جو اعتقادی کفر ہے وہ کیا ہے؟ کوئی شخص کسی بھی عقیدے سے انکار کر دے، مثلا کوئی یہ کہے کہ دوبارہ جو ہے وہ جی اٹھنے کا انکار کر دے کہ کوئی نہیں ہے ایسا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یا جنت کا انکار کر دے، دوزخ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، یا یہ انکار کر دے کہ قرآن تو جو ہے وہ پہلوں کی کہانیاں ہیں اور قصے اور باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح قولی جو کفر ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات کہنا، یا نعوذ باللہ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو گالی میں آ جائیں، یا انبیاء میں سے کسی کی کوئی تضحیق یا ان کا مذاق اڑانا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یا اللہ تعالیٰ کے دین کو گالی دینا، فرشتوں کو گالی دینا، تو یہ سب بھی قولی کفر میں آ جائے گا۔ پھر اسی طرح جو فعلی کفر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعتقادی اور قولی کفر نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کے کام ایسے ہیں، مثلا وہ کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، کسی سورج، درخت یا چاند کو سجدہ کر رہا ہے، یا وہ قرآن کو کوئی یا اللہ کی کتاب کسی کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہا ہے، اس کو پھاڑ رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے جو کہ اس میں تبدیلی کر رہا ہے، تو یہ سب بھی فعلی کفر میں آئے گا۔ اسی طرح جو کفر، ابھی میں نے آپ کو کفر اکبر کے بارے میں بتایا، دوسری جو اس کی ہم نے پڑھی ایک قسم وہ ہے کفر اصغر۔ یہ وہ ایسے گناہ ہیں جن کو شریعت نے کفر کہا ہے، لیکن وہ ایسا کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کر دے۔ کفر اکبر ایسا گناہ ہے، ایسے معاملات ہیں جن میں انسان شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر اصغر میں انسان شریعت سے خارج تو نہیں ہوتا، ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اعمال کرتا ہے وہ بھی کفر کے برابر ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، مسلمان کو قتل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق اور قتل کرنا کفر ہے۔ پھر اس طرح نسب پر طعنہ دینا، نوحہ کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، احسان فراموشی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کے موقع پر جو ہے وہ خواتین کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتیں بولی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنی خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ اور اس حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ وَتَكْفُرُونَ عَشِيرٌ، کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ تو ناشکری کرنا بھی کیا ہے؟ یہ کفر اصغر ہے، اگرچہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے انسان کوئی شریعت سے خارج ہو جائے گا، لیکن ان اعمال کو جو ہے وہ حدیث نے یا قرآن نے کفر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبیرہ گناہ کرنے والا کافر تو نہیں کہلائے گا، لیکن نہ ہی ہم اس پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ کافر ہے، یعنی کسی بھی کلمہ گو کو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی کفر جو ہے وہ اصغر اکبر کرے تو پھر ہم اس شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر کفر سے مراد کفر اکبر ہے، یعنی اللہ اور رسولوں کو نہ ماننا۔ یہاں پر چھوٹے موٹے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان اعمال کی بات ہو رہی ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں اور جس سے ہدایت نہیں ملتی، اور قیامت کے دن بھی وہ حسرت کا اور ندامت کا باعث ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور قیامت والے دن وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور ہم سمجھتے، مگر وہ کیا ہیں؟ وہ جہنم والوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنم میں بھی جا کر جھگڑا کریں گے کاش ہم سن لیتے اور کاش ہم عقل سے کام لیتے۔ تو کفر ایسی بری بیماری ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 بار دعا مانگتے، اور کفر اکبر جو ہے اس کا انجام جب انسان کے سامنے آتا ہے کہ کتنا برا اس کا انجام ہے، تو پھر انسان کو اس سے پناہ مانگنی ہی چاہیے۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر انذرا جو ہے نا، اس کا روٹ نکلے اس کا روٹ ہے نون زال را، یعنی
الرٹ کرنا، وارننگ دینا، خبردار کرنا، ہمدردی کی وجہ سے خبردار کرنا، اور شفقت اور محبت کی رحمت کی بنا پر بھی کسی کو ڈرانا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ مومنوں کو اور متقین کے جو اپوزٹ یہ لوگ ہیں، مومنین جو متقین تھے وہ اپنی ہر ایک صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کے حق میں استعمال کرتے تھے، اور یہ اپنی ہر ایک چیز کو اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے مسلسل انکار نے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. حق ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار مختلف مثالوں مختلف طریقوں سے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود یہ مان کر نہیں دیے، اور ان کے مسلسل انکار اور اسلام کی خلاف مخالفت کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول حق کی صلاحیت کو چھین لیا، اور وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. ایسی صورت میں چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. اب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے تو پھر ان کو تو ڈرانا نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلانا ہے اور ڈرانا بھی ہے. ٹھیک ہے، سمجھانا نہیں چھوڑنا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب کون سا انسان ایمان لے آئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر داعی دین کو تسلی دی جا رہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو فرماتے ہیں کہ فَذَكِّرْ إِنَّتَ أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی بھی قوم کو ہدایت کی بات بتاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے سب مان لیں، اور جب سب لوگ نہیں مانتے تو وہ بہت ہی دکھی اور پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کو ہدایت ملے گی جو ہدایت لینا چاہے گا. ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر ایمان نہ لائیں تو پھر ہم ان کو بلانا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہاں پر کفار کے کچھ مخصوص گروہوں کی بات ہو رہی ہے، سب لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب نہیں بھی مانے تو مسلمانوں کے بہت سارے ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا، جن میں اکرمہ بن ابی جہل کی ہمیں مثال ملتی ہے. وہ بھاگ گئے تھے چھوڑ کر مکہ، لیکن بعد میں پھر جب وہ سمندر میں نکلے اور کشتی ڈوبنے لگی تو سب نے اللہ کو پکارا، تو انہیں احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی بات کی طرف بلاتے ہیں. تو وہ واپس آ گئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے بہت ساری ایک جنگیں لڑیں، اور پھر جنگ حنین میں جا کر وہ جنگ یرموک میں جا کر وہ شریک ہوئے، اور وہاں وہ شہید ہوئے اور اسلام کے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہوئے. اسی طرح صفوان بن امیہ ایک شخص تھا، اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہ شخص بھاگ گیا. اس کا ایک دوست تھا عمیر، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی، آپ نے اپنا امامہ اس کو دیا، پگڑی دی کہ اچھا میری طرف سے اس کو امان ہے. یہ مدینہ مکہ آ بھی گیا اور رہا مکہ، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اسلام نہیں آیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوتی ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زریں ادھار لیں. تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے زبردستی لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ادھار لے رہا ہوں، آرتن میں واپس کر دوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو زریں واپس کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ بھی دیے. اور ایک جگہ ملتا ہے کہ اس پہلے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، 3 بار، اور یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے یا اسلام کا ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پلٹ بھی آتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، وہ چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پر ایک مخصوص گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتے، ان کا دل مائل نہیں ہوتا، ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی، اور وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور برابر ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. یعنی ڈرانا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ڈرانا بھی انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو کہ واقعتاً ڈرنا، یعنی جو کہ جن کا دل واقعی اللہ کے حضور ڈر جائے اور پھر وہ کیا کریں؟ حق کو قبول کر لیں. جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام تھے نا، اور جیسے آپ دیکھیں نجاشی تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حق ان کے سامنے آ گیا تفید الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق کو پہچان کر اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں
اور بہت سارے ابو جہل، ابو لہب جیسے بھی ہوتے ہیں جو ہٹ درمی کا شکار رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب وکثیرا بمغفرۃ واجر کریم. اور آپ ان کو خبردار کر دیجئے جس کسی نے ذکر کی پیروی کی اور اپنے رحمان سے بن دیکھے ڈرا تو بے شک اس کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے اور اجر کریم ہے. ایک مرتبہ پھر اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.